الحمدللہ کتاب الصلاۃ ہماری چل رہی ہے اور باب المواقیت ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی نمازوں کے اوقات کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں شریعت نے ہمیں بتائی ہیں، اور ابن حجر رحمہ اللہ اس کو بلوغ المرام میں لے کے آئے، تو اس کو ہم تفصیلاً دیکھ رہے ہیں۔ آج کی جو ہماری احادیث ہیں ان میں سب سے پہلی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الشفق الحمرات، شفق سرخی ہے، یعنی شفق تو سرخی کا نام ہے، یعنی شفق حمرہ ہے۔ ابھی تفصیل دیکھتے ہیں اس کی انشاءاللہ۔ رواہ الدارقطنی وصححہ ابن خزیمہ وغیرہ وقفہ، تو اس کو دارقطنی وغیرہ نے بیان کیا ہے، اور ابن خزیمہ وغیرہ نے اس کا موقوف ہونا صحیح قرار دیا ہے، یعنی یہ حدیث موقوف ہے۔ موقوف حدیث وہ ہوتی ہے جو صحابی تک پہنچتی ہے۔ تو خیر اس میں تفصیل تو صحیح ہے کہ شفق حمرہ ہے، حمرہ یہ مغرب کی نماز کا جو وقت ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت کب تک ہوگا۔ تو وہ ہے جب تک شفق ختم نہ ہو جائے، اور شفق سے مراد سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ چونکہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ افق پر سفید سفید رنگ پھیل جاتا ہے، تو ایک ہے سرخ سرخ رنگ پھیل جاتا ہے۔ سرخ سرخ رنگ جو ہے یہ سورج کے اثرات میں سے ہوتا ہے، تو جب تک یہ سرخ رنگ موجود ہے افق پر، آسمان پر، تب تک مغرب کا وقت ہے، اور جیسے ہی یہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر سفید رنگ شروع ہو جاتا ہے، بیاض آ جاتا ہے، تو پھر اس وقت عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ اس حدیث میں مغرب کے وقت کے حوالے سے آخری بات تھی جو بیان ہو گئی ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفجر فجران، فجر دو طرح کی ہے، یعنی فجر دو ہے۔ فجر ایک فجر یحرم الطعام وتحل فیہ الصلاۃ، کھانے کو حرام کر دیتی ہے، حرام قرار دیتی ہے، یعنی اس وقت کھانا ممنوع ہوتا ہے، وتحل فیہ الصلاۃ، اور اس میں نماز حلال ہوتی ہے۔ وفجر، اور ایک فجر تحرم فیہ الصلاۃ، اس میں نماز ممنوع ہے، ای صلاۃ الصبح، یعنی صبح کی نماز، ویحل فیہ الطعام، اور اس میں کھانا کھانا حلال ہے، جائز ہے۔ رواہ ابن خزیمہ والحاکم وصححہ، ابن خزیمہ اور حاکم نے بیان کر کے دونوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو اس میں اس حدیث میں فجر کی جو دو قسمیں ہیں ان دو قسموں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے فجر صادق اور ایک ہے فجر کاذب، یعنی پہلے فجر کاذب ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر فجر صادق ہوتی ہے۔ تو فجر کاذب میں فجر کی نماز، یعنی جو فجر کی نماز ہے، تہجد نہیں، فجر کی نماز جو فرائض ہے وہ ادا کرنا ممنوع ہوتا ہے، لیکن کھانا کھانا حلال ہوتا ہے۔ کھانا کھانا حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سحری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت سحری کھائی جا سکتی ہے۔ اور جب دوسری فجر ہے جس کو فجر صادق کہتے ہیں، تو یہاں پہ پھر کیا ہوگا کہ فجر کی نماز تو پڑھی جائے گی، لیکن سحری کا وقت ختم ہو گیا، یہاں پہ کھانا کھانا پھر اب جائز نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس حدیث کی مزید تفصیلات دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام چیزوں کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، آگے آئے گا وہ بھی، لیکن انہوں نے جو انداز اختیار کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، کہ نمازوں کے اوقات کو سمجھنا، اور پھر اس میں دیکھیں روزے کی بات آ گئی کہ بہت زیادہ کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے صحابہ کرام، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، تو ان چیزوں سے وہ سمجھتے تھے، یعنی ان کا اوڑھنا بچھونا شریعت تھی، نوافل، کثرت سے روزے، کثرت سے قیام، اور اس طرح کی چیزیں۔ تو یہی وجہ ہے وہ یہاں پہ مثال کیا دے رہے ہیں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کھانا حلال ہو جاتا ہے اور کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ مطلب سحری کا وقت ہے کب تک؟ جب فجر کاذب ہے،
اور جیسے ہی فجر صادق شروع ہو جاتی ہے تو پھر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت پھر کھانا حلال نہیں ہے بلکہ نماز حلال ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھی جائے گی اس میں۔ اسی طرح فجر کا، اچھا اس میں اگلی حدیث کو بھی ساتھ اگر ملا لیں پھر میں آپ کو ایک امیج دکھاتا ہوں، ہمیں صحیح طرح سے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ وَلِلْحَاكِمِ یعنی یہ جو اوقات ہے فجر کا، فجر کے، فجر صادق اور فجر کاذب کا، اس کو سمجھنے کے لیے مستدرک حاکم میں فی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نہ، وہ اسی طرح وزاد فی الذی یحرم الطعام، اور انہوں نے اضافہ کیا ہے اس فجر کے بارے میں جو کھانے کو حرام کر دیتی ہے، کیا کہ انہو یذہب مستطیلا فی الافق، کہ وہ جو فجر ہے وہ افق پر لمبائی کے رخ جاتی ہے، مستطیلا لمبائی، رائٹ لیفٹ، یعنی اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ یہ فجر افق پر مستطیل بن کر پھیلتی ہے، یعنی لمبی پھیلتی ہے۔ وفی الآخر، اور دوسری کے بارے میں، دوسری کون سی فجر ہے؟ فجر کاذب، انہو کذانب السرحان، کہ بے شک وہ جو ہے بھیڑیے کی دم جیسی ہے، بھیڑیے کی دم جیسی ہے۔ اب ان دونوں فجروں کو پہچاننا ہو تو فجر کاذب کس طرح سے ہم پہچانیں گے کہ جو روشنی ہے وہ اوپر نیچے کی ڈائریکشن میں ہو، جس طرح دم ہوتی ہے بھیڑیے کی۔ اور جو فجر صادق ہے اس کا وقت کب ہوگا؟ کہ جب روشنی رائٹ لیفٹ مستطیلاً پھیل جائے افق پر۔ یہ میں آپ کو اگر دکھا سکوں، یہ آپ کو سکرین شو ہو رہی ہے، امیج نظر آ رہا ہے؟ جی، اس میں آپ دیکھیں کہ رائٹ سائڈ پہ فجر کاذب ہے، تو نیچے سے اوپر کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح سے روشنی پھیل رہی ہے، اور اس کو کہا گیا ہے کذانب السرحان، یعنی بھیڑیے کی دم کی طرح، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ فجر صادق ہے، فجر صادق جس کو حدیث میں یہ آیا تھا کہ انہو یذہب مستطیلا فی الافق، کہ وہ افق میں مستطیلاً پھیل جاتی ہے۔ تو مستطیلاً آپ دیکھ لیں کہ دائیں بائیں، یعنی رائٹ لیفٹ لمبائی کے رخ یہ روشنی پھیلی ہوئی ہے، تو یہ فجر صادق ہے۔ تو اب جو حدیث میں ہم نے پڑھا کہ کون سی فجر ہے جس میں کھانا حلال ہے اور فجر کی نماز ممنوع ہے، وہ فجر کاذب ہے۔ اور وہ فجر جس میں کھانا ممنوع ہو جاتا ہے، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز وہاں پہ پڑھی جائے گی، وہ فجر صادق یہ والی ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ مستطیلاً پھیلتی ہے اور یہ اوپر نیچے بیڑیے کی دم کی طرح پھیلتی ہے، جو حدیث میں ہمیں یہاں ملا۔ تو یہ فجر کے حوالے سے بات ہے، آگے بھی انشاءاللہ ہم حدیث دیکھتے ہیں۔ جی آگے یہ ہے کہ اعمال میں سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتها، اعمال میں سے افضل عمل نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنا ہے۔ تو اگرچہ گنجائش موجود ہے کہ آپ یہ جو جس وقت سے نماز کا آغاز ہوتا ہے اور ایک اختتامی وقت ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، لیکن اول وقت میں پڑھنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے، اعمال میں سے افضل وقت ہے۔ اس کی توجیحات بے شمار ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ بندہ اگلی نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، یعنی اول وقت میں وہی پڑھے گا نا جو اپنی نماز کے حوالے سے بڑا کانشیس ہوگا، بڑا اس کو سوچ رہا ہوگا، اور یہ کہ نکل نہ جائے، رہ نہ جائے، تو انتظار کرے گا۔ تو یہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رباط ہے، یعنی ایسی ہے جیسے سرحد پر پہرا دینا۔ تو اسی طرح پھر وہ شخص مسجد کی طرف جائے گا یا مسجد میں بیٹھ جائے گا، یا ہماری ایک بہن ہے تو وہ گھر میں اس کا خیال رکھے گی کہ کہیں کب شروع ہو گیا، تو پورا یعنی وہ اپنے کام کاج کے دوران بھی اس کا ذہن کہاں ہوگا؟ اللہ کی طرف ہوگا، شریعت کی طرف ہوگا، نماز کے وقت کی طرف ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اہمیت دے رہا ہے۔ تو جب وہ اہمیت دے رہا ہے تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اعمال میں سے پھر افضل عمل بھی وہ ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے، ٹھیک ہے. تو یہ ترمذی میں ہے، حاکم میں ہے، اور ان دونوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، اور اس کی اصل جو ہے وہ بخاری مسلم میں بھی موجود ہے. اس کے بعد ایک اور روایت ہے ہمارے سامنے، لیکن ہے وہ ضعیف. اس کو دیکھ لیتے ہیں. وَنَبِي مَحْزُورَةَ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو محذورہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول الوقت رضوان اللہ، اول وقت اللہ کی رضا کا باعث ہے، اللہ کی خوشنودی ہے. وَأَوْسَطُهُ رحمت اللہ، اور درمیانہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. وَآخِرُهُ عفو اللہ، اور جو آخری وقت ہے وہ اللہ کی طرف سے درگزر ہے، یعنی رخصت ہے. ٹھیک ہے. تو خیر یہ حدیث ثابت ہوتی تو پھر اس پہ ہم بات کرتے. اس کو دارقطنی نے بیان کیا ہے ایک بہت ضعیف سند کے ساتھ. تو ضعیف جداً کہتے ہیں بہت زیادہ. تو اس میں یعقوب بن ولید ایک راوی ہے جس کے بارے میں امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹوں کا سردار ہے. تو یعنی بہت زیادہ. ایک ہوتا ہے جھوٹا لیکن چھوٹے درجے کا جھوٹا، اور ایک اس کو آپ نے پڑھا ہوگا اصول حدیث میں کہ کذب ہے، تہمت بالکذب ہے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ جھوٹ میں ماہر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ وہ کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کا راوی تھا یہ یعقوب بن ولید. تو اس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. تو خیر اول وقت اللہ کی رضوان ہے، اس درمیانہ وقت جو ہے وہ رحمت، اللہ کی رحمت ہے، اور آخر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے درگزر ہے. اور اسی طرح کی ایک اور روایت ابن عمر سے بھی ہے، یہ ابو محذورہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، لیکن اس میں الاوسط کے لفظ نہیں ہے، تو وہ بھی ضعیف ہے. اسی طرح اگلی روایت جو ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة بعد الفجر الا سجدتین، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے مگر 2 رکعتیں. سجدتین جو لفظ ہے یہ سجدتن اور رکوع، سجدہ اور رکوع یہ بول کے پوری رکعت مراد لی جاتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک الصلاۃ. تو وہاں پہ بھی وہاں تو خیر رکوع ہی مراد ہے، لیکن بعض اوقات رکوع اور سجدے سے مراد پوری رکعت ہوتی ہے. تو یہاں پہ الا سجدتین سے مراد 2 رکعتیں. تو اس کو خمسہ پانچوں نے بیان کیا ہے سوائے نسائی کے. اور عبدالرزاق کی روایت میں ہے لا صلاۃ بعد طلوع الفجر الا رکعتي الفجر، کہ طلوع فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے مگر فجر کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 سنتیں. تو ان دونوں روایات میں اصلاً تو مراد یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کو بیان کرنا مقصود ہے. جب فجر کی جماعت ہو جاتی ہے تو جماعت کے بعد پھر سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں ہے سوائے یہ فجر کی 2 رکعتوں کے، یعنی 2 سنتیں. جس کی رہ گئی ہیں وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی افضل اولا بہتر یہی ہے کہ وہ انتظار کرے اور اشراق یعنی سورج جب طلوع ہو جاتا ہے اس وقت پڑھے، اشراق کے وقت. تو خیر یہاں پہ امام ابن حجر رحمہ اللہ یہ حدیث یہاں پہ لے کے آئے اور یہ بات بتائی کہ فجر کی نماز جو ہے فرائض ادا کر لینے کے بعد پھر سورج طلوع ہونے تک گنجائش صرف یہ ہے کہ آدمی فجر کی رہی ہوئی سنتیں پڑھ لے. اب کے سوالات انشاءاللہ لیتے ہیں اگلے لنک میں جب میں دوبارہ بھیج دوں. ومثلہ للدارقطنی یعنی ابن عمرو بن العاص، اور اسی کی ایک مثل عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر، کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر پڑھائی. ثم داخل بیتی، پھر میرے گھر میں آئے. فصلی رکعتین، پس آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، 2 سنتیں پڑھی. فسألتہ، میں نے آپ سے پوچھا، ان کے بارے میں پوچھا یعنی. فقال، تو آپ نے فرمایا شغلت عن رکعتین بعد الظہر، مجھے مشغول کر دیا گیا تھا ظہر کے بعد کی 2 رکعتوں سے، 2 سنتوں سے. فصلیتہما الآن، پس میں نے وہ دونوں اب پڑھی ہیں. یعنی ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں، 2 سنتیں جو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ گئی تھی، آپ نے بتایا کہ میں نے وہ پڑھی، اور پڑھی کب ہے؟ عصر کے بعد. قلت، تو
تو عائشہ کہتی ہے میں نے کہا افنقضیہما اذا فاتتا، اگر یہ 2 رکعتیں ظہر کے بعد والی ہماری بھی رہ جائیں تو ہم بھی ان کو ان کی قضائی دیں، ہم بھی اس طرح پڑھیں جیسے آپ نے پڑھی ہیں؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں۔ اخرجہ احمد، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، اور ابو داود میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی معنی کی ایک اور روایت بھی ہے۔ اب اس حدیث میں کیا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل آپ کرتے ہیں اور اس کی تخصیص کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہوتی تو پھر وہ عمل امت کے لیے بھی حجت ہوتا ہے، لیکن جب کسی عمل کو آپ اپنے ساتھ خاص قرار دے دیں جیسے یہاں پہ آپ نے کیا ہے تو پھر وہ امت کے لیے حجت نہیں ہوتا بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہوتا، اور یہ بھی آپ کا ہی خاصہ تھا اور آپ کو ہی اجازت تھی، اور آپ نے وہ ظہر کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں وہ عصر کے بعد ادا کی تھیں، اور آپ دیکھ لیں تفصیل کے ساتھ آگے بات موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تفصیلاً بات پوچھی تو آپ نے بتایا کہ میں ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں جو جن سے مشغول کر دیا گیا تھا وہ میں نے اب پڑھی ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے پھر سوال کر دیا کہ اگر ہماری بھی یہ رہ جائیں تو ہم بھی اس وقت پڑھ سکتی ہیں، یعنی امت کے لیے کیا حکم ہے، قضا دے سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ اس سے جہاں پہ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظہر کے بعد کی رہی ہوئی سنتیں عصر کے بعد پڑھنا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، وہیں پہ ایک بہت اور اچھی بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اور صحابیات کس قدر حریص تھے اس بات پہ کہ وہ آپ سے بار بار پوچھتے کہ یہ آپ نے جو عمل کیا ہے یہ اس کی تفصیلات میں جاتے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں شریعت کا مزاج یہ ہے کہ تفصیل، اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کریں، یہ کیا کہ آپ نے پڑھ لیا بس چھوڑ دیں، تفصیلاً بات پوچھی ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کا جو بہت بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں اور بڑے بڑے عجیب قسم کے اعمال ہیں ان کے، لیکن ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا، ان سے پوچھا ہی نہیں جاتا کہ یہ اس کی دلیل کیا ہے۔ تو آپ اب اللہ کے رسول سے دلیل تو نہیں مانگی جائے گی کیونکہ وہ خود دلیل تھے، لیکن آپ سے علم سیکھا تو جائے گا نا، آپ سے تفصیلات تو جانی جائے گی نا، آپ سے پوچھا تو جائے گا، تو اسی طرح پوچھا پھر۔ تو اس سے یہ بات ہمارے لیے ثابت ہوتی ہے کہ تفصیلات پوچھنا، دلیل مانگنا اور بڑے ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کے اختلاف کرنا اور یہ ساری چیزیں یہ جائز ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام اور صحابیات کو ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے اتنی تفصیلات سے باتیں پوچھی اور شریعت ہم تک پہنچی۔ تو خیر یہاں پہ یہ ہمارا جو باب تھا باب المواقیت یہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد باب الاذان شروع ہوتا ہے۔ اذان جو ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی طور پر اس کو عربی میں اعلام بھی کہتے ہیں، اعلام، اور اس کا معنی ہوتا ہے اعلان کرنا، یعنی اعلام، حمزہ عین لام حمزہ اور میم، اعلام اور اعلان کرنا، ٹھیک ہے، اس کا یعنی اردو میں جب ہم معنی کرتے ہیں ایک دوسرے کو آگاہ کرنا، یہ ساری باتیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان ہے۔ اعلان کیا ہے وہ پھر آگے ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ کہ سورۃ توبہ میں یہ تفصیل سے آیت موجود ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اعلان کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور اصل میں اذان کی جو مشروعیت ہے یعنی شرعی معنی اس کا دیکھ لیں، یہ لغوی معنی تھا، شرعی معنی یہ ہے کہ یہ خاص قسم کا اعلان ہے جو فرض نماز کا وقت بتانے کے لیے آتا ہے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اب نماز پڑھنے کا وقت شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اذان پہلے مشروع نہیں تھی، تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو پھر آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ اذان یعنی اذان کی بات تو نہیں تھی اس وقت، یہ تھا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کس طرح سے اطلاع دی جائے۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، جب آپ نے مشورہ کیا تو بعض نے کہا کہ ناقوس بجا لیں یعنی گھنٹہ بجا لیں، بعض نے کہا کہ آگ جلا لیں، ٹھیک ہے، تو بعض نے اس طرح سے اور بھی کچھ مشورے دیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں تجاویز اس لیے پسند نہ آئیں کہ یہ
شرکیہ عبادات کی علامتیں ہیں، اور مشرکین کا یہ طرز عمل تھا کہ جیسے عیسائی جو ہیں وہ ناقوس، عیسائی یہودی وغیرہ ناقوس بجا کے عبادت کی اطلاع دیتے ہیں، اور یہ آگ جو ہے یہ مجوسی جلاتے ہیں. تو آپ کو یہ مشورہ پسند نہیں آیا. تو اب ہر کوئی اسی سوچ میں تھا کہ کیا ہونا چاہیے. تو اس دوران ایک صحابی ہیں عبداللہ بن زید، یہ جن کی روایت ہم پڑھیں گے، عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے پھر خواب میں اذان، یعنی خواب کس طرح سے دیکھی کہ کوئی شخص ناقوس بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے، بیچ نہیں رہا، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے، یعنی وہ موسیقی کا ایک طرز کا آلہ، اور جیسے گھنٹا سا ہوتا ہے اس طرح سے. تو خیر وہ اس کے ہاتھ میں جب انہوں نے دیکھا خواب میں، تو اسے کہا کہ تم مجھے بیچتے ہو؟ اس نے کہا تم کیا کرو گے اس کا؟ اس نے کہا کہ ہم اس کو بجا کے لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ وہ نماز کے لیے آ جائیں. تو اس نے آگے سے کہا کہ کیا میں تمہیں کچھ الفاظ اور کلمات نہ سکھا دوں؟ تو انہوں نے کہا جی سکھا دیں آپ. تو پھر اس وقت اذان سکھائی، ٹھیک ہے، تو یہ اذان کے الفاظ پھر سکھائے. تو انہوں نے آگے خواب اللہ کے رسول کو بتائی. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ اذان کے جو کلمات تم نے خواب میں سیکھے ہیں نا، یہ بلال کو سنا دو. اور جب بلال نے اذان، اس کی آواز زیادہ بلند ہے، تو جب حضرت عمر نے حضرت بلال کو اذان دیتے ہوئے سنا، تو وہ بھی آگے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن الخطاب، انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے بھی اسی طرح کا ایک خواب دیکھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر وہ اذان کو مشروع کر دیا، اور پھر تب سے یہ اذان کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب یہاں پہ ایک بات تو سمجھنے کے لائق یہ ہے کہ یہ محض خواب کی بنیاد پہ یہ شریعت نہیں بنی، اذان مشروع نہیں ہوئی. یعنی دو صحابہ نے خواب میں تو دیکھا، لیکن صرف خواب کی حد تک یہ بات ہوتی، یا صحابہ کی حد تک بات ہوتی، تو پھر اس کو مشروع نہیں قرار دیا جا سکتا تھا. لیکن چونکہ وہ خواب اللہ کے رسول کے سامنے بیان ہوئے، اور پھر آپ نے اس پر تائید کر دی ہے، اور آپ نے ان الفاظ کو خوشی خوشی قبول کر دیا ہے، اور اللہ کا حکم سمجھا ہے، اور پھر آگے اس کو شریعت بنا دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کی تائید حاصل نہ ہوتی تب تک یہ مشروع نہیں ہونی تھی. تو آپ دیکھیں کہ یہ تو چلے صحابہ کرام تھے نا. اب جبریل امین وہی لے کے آنے والے فرشتوں کے سردار، جب وہ حدیث جبریل میں تفصیل سے بات موجود ہے کہ وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھٹنے لگا کے بیٹھ گئے، اور آپ کی رانوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیے، اور آگے کہا کہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. پھر پوچھا کہ اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیں. پھر احسان کیا ہے، پھر قیامت کب آئے گی، پھر قیامت کی علامات کیا ہیں، وہ تفصیلاً وہ روایت ہے. تو آپ نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد وہ چلے گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر وہاں رہا، فلبثت ملیہ، کچھ دیر وہاں رہا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اتدری من السائل، اب جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا، کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا انہ جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھا جو تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا. اب یہ جو حدیث ابھی میں نے بیان کی ہے، حدیث جبریل جس کو کہتے ہیں، اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ آ کے خود سے ہی یہ باتیں بھی تو بتا سکتے تھے نا، کیونکہ ان کو پتا تھا. کیونکہ جب اللہ کے رسول جواب دیتے، وہ کہتے آپ نے سچ کہا ہے، تو صحابہ حیران ہو جاتے کہ یسألہ و یصدقہ، سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. تو وہ آ کے خود بخود کو ایک محاضرہ یا ایک لیکچر وہ ڈیلیور کر دیتے صحابہ کرام کو، اور چلے جاتے. ایسا بھی انداز اختیار ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ جبریل امین بھی بیان کریں اور اللہ کے رسول کی نبوت کی مہر نہ ہو، آپ کی تائید حاصل نہ ہو، تو وہ شریعت نہیں بن سکتی. تو اسی طرح یہ صحابہ کرام نے جب خواب بیان کی، تو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول نے تائید کر دی، تو تائید کی وجہ سے یہ مشروع ہے، اور ہم یہاں پڑھ رہے ہیں. تو خیر یہ حدیث دیکھتے ہیں. ان عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ بن زید کہتے ہیں طافا بی، آیا میرے پاس، طافا کا معنی ہوتا ہے چکر لگانا، آیا میرے پاس، وَأَنَا نَائِمٌ، اس حال میں کہ میں سو رہا تھا، رجل ایک شخص،
تو یہ وانا نائمن کو ہٹا کے اس کو پڑھیں تو اور سمجھ آ جائے گی. طافا بی رجلن، ایک شخص آیا میرے پاس. ٹھیک ہے، تو حالت بیان کرنے کے لیے درمیان میں جملہ معترضہ آ جاتا ہے. وانا نائمن، اس حال میں کہ میں سو رہا تھا. فقال، تو اس نے کہا. تقول، وہ تفصیل سے میں نے آپ کو بتا دی ہے، یہاں پہ اذان کے الفاظ کی طرف اشارہ ہے. تقول، تو کہہ، یعنی وہ پورا واقعہ کہ اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا. انہوں نے کہا بیچتے ہو. اس نے کہا تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اذان کے لیے لوگوں کو اطلاع دیں گے. اس نے کہا کہ میں تمہیں کلمات سکھاتا ہوں. تو اس نے کہا تقول، تم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر فذکر الاذان. تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اکبر کہو اور اذان کا ذکر کیا یہ عبداللہ بن زید نے یہاں پہ. بتربیع التکبیر، بتربیع، تربیع یہ ربو سے ہے. ٹھیک ہے، تربیع کا معنی کیا ہے کہ 4 دفعہ اللہ اکبر کے کلمات کے ساتھ. تربیع التکبیر، یہ آپ کا وہ کوئز بھی بن سکتا ہے یہاں سے کہ تربیع سے کیا مراد ہے. تو آپ پھر بتائیں گے کہ 4 دفعہ کلمات کو کہنا. تو بتربیع التکبیر 4 دفعہ اللہ اکبر کے کلمات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ 4 دفعہ. بغیر ترجیع، ترجیح کے بغیر. اب یہ ترجیح کیا ہے؟ ترجیح یہ ہے کہ شہادتین جو ہے نا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ اور اشہدو ان محمد رسول اللہ، ان کو پہلی دفعہ آہستہ کہنا ہے اور اس کے بعد پھر تھوڑا زور سے کہنا، تیز کہنا ہے. یہ ترجیح ہے. تو اذان کا ذکر کیا انہوں نے. والاقامت فرادا، اور اقامت کا ذکر کیا فرادا، اکہری. اکہری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے کلمات سے ایک ایک. الا قد قامت الصلاۃ، سوائے قد قامت الصلاۃ کے. تو باقی سارے کلمات ایک ایک دفعہ، لیکن قد قامت الصلاۃ یہ 2 دفعہ. یہ کائنڈلی مائک آف رکھیں. قد قامت الصلاۃ 2 دفعہ. قالا کہتے ہیں، یعنی عبداللہ بن زید کہتے ہیں، فلما اصبحت، پس جب میں نے صبح کی، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال، بس آپ نے فرمایا انہا لرؤیا حق، بے شک یہ خواب سچ ہے. تو میں نے بتایا نا جس طرح سے کہ پوری تفصیل. تو یہ وہ خواب انہوں نے آ کے بیان کی. تو وہ آدمی جو خواب میں ان کو ملا تھا، اس نے یہ کلمات سکھائے، اور اس کلمات میں 4 دفعہ اللہ اکبر تھا، اور اشہد ان لا الہ الا، یعنی شہادتین کے کلمات کو آہستہ کہنے کے بعد پھر تیز کہنا، ایسا نہیں تھا، یعنی ترجیح کے بغیر تھا وہ. اور اقامت میں ہر کلمہ ایک ایک دفعہ. ہاں قد قامت الصلاۃ جو ہے یہ 2 دفعہ. اور پھر انہوں نے آ کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی. تو آپ نے فرمایا انہا لرؤیا حق، یہ خواب سچ ہے. اور اس کو مسند احمد میں بھی یہ ہے، سنن نبی داود میں ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، یعنی امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے اور ابن خزیمہ نے بھی صحیح کہا. اور امام احمد نے اس میں اضافہ کیا ہے فی آخرہ قصۃ قول بلال فی اذان الفجر الصلاۃ خیر من النوم، کہ اذان فجر کے جو کلمات ہیں ان میں ایک کلمے کا اضافہ ہوگا الصلاۃ خیر من النوم کا. تو اس کے بعد ابن خزیمہ میں بھی ہے، اس کو بھی ساتھ لگا لیتے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ من السنۃ اذا قال المؤذن فی الفجر حی علی الفلاح قال الصلاۃ. سنت سے یہ ثابت ہے کہ جب مؤذن یہ کہے حی علی الفلاح، اس وقت پھر ساتھ میں الصلاۃ خیر من النوم بھی اس کو کہنا چاہیے، وہ بھی یہ کہے. تو یہ سنت طریقہ ہے. تو خیر یہ اس میں بھی موجود ہے، اس میں بھی موجود ہے. اچھا، اب اس میں جو ہمارے پاس ایک تو اذان کے کلمات اور اقامت کے کلمات آ گئے ان روایات کی روشنی میں. دوسرا یہ مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ بھی کیا جائے گا. تو اب اذان کے کلمات کو اگر سمجھنا ہو تو آپ دیکھیں کہ تقریباً 15 کلمات بنتے ہیں. تکبیرات 4 دفعہ، شہادتین بھی 4 دفعہ، حی علی تین یعنی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح یہ بھی 4 مرتبہ، اور اسی طرح سے تکبیر پھر دوبارہ 2 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ. تو یہ 15 کلمات بن رہے ہیں، 15 دفعہ بن رہے ہیں. تکبیرات 4 مرتبہ، شہادتین 4 مرتبہ، حی علی تین یعنی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ بھی 4 مرتبہ،
اور تکبیر 2 دفعہ اور آخر میں لا الہ الا اللہ 1 دفعہ۔ اور اگر اقامت کی بات کریں ہم تو اقامت میں تکبیر 2 دفعہ ہے، شہادتین بھی 2 دفعہ ہے، حی علاتین بھی 2 دفعہ ہے، اور قد قامت الصلاۃ کا لفظ جو ہے اقامت یہ بھی 2 بار ہے، اور پھر آخر میں تکبیر بھی 2 بار ہے، اور لا الہ الا اللہ 1 بار ہے۔ تو یہ تقریباً 11 بن رہے ہیں، ہاں 11 کلمات۔ تو اس طرح سے یہ عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی کی روایت کے مطابق یہ اذان ہمارے سامنے آ گئی۔